بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 120 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 74 سے سٹارٹ ہوگا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح یہود علماء نے دین اسلام کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلیں، اور ان کی ان تمام چالوں میں انہیں منہ کی کھانی پڑی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان تمام گھٹیا حربوں کو ناکام بنا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود کو دین اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے مسئلہ کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہود کا ایک سب سے بڑا اختلاف یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں بنی اسماعیل میں سے مبعوث فرمائے گئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے؟ جیسا کہ میں نے پچھلے لیسن میں آپ کو بتایا تھا، یہود نبوت کے اس منصب کو اپنا حق سمجھتے تھے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ ہمیشہ سے کیونکہ نبی ہماری نسل سے آتے آ رہے ہیں تو آخری نبی بھی ہماری نسل سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے مبعوث فرمائے گئے تو اس بات کو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا کہ ہم کس طرح کسی اور کی سرداری کو، کسی اور کی نبوت کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اب تک لوگ ہماری پیروی کرتے آ رہے ہیں، ہم سب سے اعلیٰ نسل مانے جاتے ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر لوگ بھی انہی کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر یہ منصب ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل ہو جائے گا۔ تو یہود کے اسی اختلاف پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ چن لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قانون نہیں چلتا کہ اگر ایک شخص بادشاہ ہے تو اگلا بادشاہ اس کا بیٹا ہی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنی مملکت جس کو چاہتا ہے سونپ دیتا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کسی سے مشورہ لینے کا محتاج ہے، اور نہ کسی کی اوقات ہے کہ وہ اس کو کوئی مشورہ دے، اور نہ ہم اس سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ منصب آپ نے فلاں کو کیوں دیا، اس پر ہمارا حق۔ یہ زمین اور اس زمین پر موجود ہر جاندار، بے جان، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو وہ اپنی ملکیت میں سے جتنا حصہ چاہے جس کو چاہے عطا فرما دے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر سوال نہیں اٹھا سکتا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر انگلی اٹھائی اور اس کا انکار کیا، اس کا انجام کیا ہوا، یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان قوموں کا تذکرہ انشاءاللہ آگے ہوگا تو پھر ہم ان کو اس وقت تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب اگلی آیت میں حکمت دعوت کے اعتبار سے ایک بہت ہی اہم نقطہ بیان ہوا ہے کہ برے سے برے گروہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی اچھے افراد لازماً موجود ہوتے ہیں، چنانچہ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے افراد کا تذکرہ بھی کرتا رہے تاکہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو۔ اور اسی طرح فرد کا معاملہ بھی ہے کہ برے سے برے آدمی میں کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور موجود ہوتی ہے، چنانچہ اگر آپ کسی کو حق کی دعوت دے رہے ہیں تو اس میں جو اچھائیاں ہیں سب سے پہلے آپ ان کا اعتراف کریں تاکہ اسے معلوم ہو کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کی اچھائی کو پسند کرتے ہیں اور صرف اس کی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس کے دل میں کشادگی پیدا ہوگی اور وہ آپ کی بات سننے پر تیار ہوگا۔ فرمایا
وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھوا دو ڈھیروں مال تو وہ تمہیں پورا کا پورا واپس کر دیں گے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ امانت دار بھی ہیں۔ اب یہاں دوبارہ اہل الکتابی سے مراد یہود و نصارہ دونوں گروہ ہیں۔ ابھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ کون سا گروہ اس آیت کے تقاضے پر زیادہ اترتا ہے، یہود یا نصارہ۔ خیر، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّیهِ إِلَيْکَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھوا دو گے تو وہ تمہیں وہ بھی واپس نہیں کریں گے، إِلَّا مَا دُمْتُ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر جب تک کہ تم ان کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ اگر تم ایسے شخص کے سر پر سوار ہو جاؤ اور اس کو ادائیگی پر مجبور کرو تبھی وہ تمہارا مال واپس کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ تو اہل کتاب میں سے اکثر کا کردار تو ایسا ہی تھا کہ وہ امانت دار نہیں تھے، لیکن ان میں سے تھوڑے بہت دیانتدار افراد بھی موجود تھے، اور انہی کی اچھائی کا ذکر اب یہاں پر کیا گیا ہے۔ بالفعل اس قسم کے کردار کے حامل لوگ اس وقت عیسائیوں میں موجود تھے، یعنی جو خوبی اس آیت میں بیان ہوئی کہ وہ لوگ دیانت دار ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ دیانت دار ہیں، تو وہ دیانت دار لوگ عیسائیوں میں سے تھے، جبکہ یہودیوں میں ایسے افراد نہ ہونے کے برابر تھے۔ لیکن اس جملے میں کیونکہ اہل کتاب کے عنوان سے ان کا ذکر مشترک طور پر کیا گیا ہے، تو البتہ کوئی اکا دکا لوگ یہود میں تھے جو دیانت دار، ورنہ یہود میں دیانت داری بالکل بھی نہیں تھی۔ البتہ آگے خاص طور پر یہود کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان میں یہ بددیانتی اور بے ایمانی اور خیانت کیوں آئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تورات میں تو موجود نہیں ہے، لیکن ان کی اصل مذہبی کتاب کا درجہ تورات کے بجائے تلمود کو حاصل ہے۔ یوں سمجھیں کہ تورات تو ان کے لیے ام الکتاب ہے، جبکہ ان کی ساری شریعت، قوانین و ضوابط اور عبادات کی ساری تفاصیل تلمود میں ہیں۔ تلمود میں یہ بات موجود ہے کہ ایک یہودی کے لیے دوسرے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن کسی غیر یہودی سے جھوٹ بولنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح ایک یہودی کے لیے کسی دوسرے یہودی کا مال ہڑپ کرنا ناجائز اور حرام ہے، لیکن کسی غیر یہودی کا مال جس طرح چاہو دھوکہ، فریب اور بددیانتی سے ہڑپ کرو، سب جائز ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ان کے نزدیک انسانیت کا شرف صرف یہودیوں کو حاصل ہے، جبکہ غیر یہودی ان کے نزدیک انسان ہی نہیں۔ غیر یہودیوں کو وہ انسان نما حیوان سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ غیر یہودی سے ہر قسم کا فائدہ اٹھا لینا ان کا حق ہے۔ یہودیوں کے اسی فلسفے پر امریکہ میں ایک مووی بنائی گئی تھی جس کا نام تھا کہ دی ادر سائیڈ آف اسرائیل۔ یہ دستاویزی فلم وہاں کے عیسائیوں نے بنائی تھی، اور اس میں انہوں نے یہودیوں کی اپنی کتابوں کے حوالے سے ان کے نظریات کو واضح کیا تھا اور یہودیت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھایا تھا۔ بہرحال اب اسی عنوان سے کتاب بھی شائع ہو چکی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب آگے یہودیوں کے اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں جو کوئی بھی اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرے گا اور تقوی کی روش اختیار کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، اور متقین کا معنی کیا ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پرہیزگاری کی زندگی گزارنا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو اور اپنی قسموں کو فروخت کر دیتے ہیں حقیر سی قیمت پر، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہماری بات میں کچھ شک کر رہے ہیں، ہماری بات نہیں مان رہے، تو وہ اپنی بات منوانے کے لیے، اپنا جھوٹ منوانے کے لیے اللہ کی قسم کھا دیتے ہیں کہ لوگ ان کے جھوٹ اور ان کے فریب پر ایمان لے آئے۔ گویا وہ اللہ کے نام کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور دنیاوی تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ اولئک علی خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ان سے اللہ کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نتائج سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور یہ مضمون جو بھی آیت نمبر 77 میں بیان ہوا، یہ تقریباً پورا کا پورا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 174 میں آ چکا ہے، تو ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ بیسیکلی آج کا جو لیسن ہم نے پڑھا، اس میں اب یہ بات نوٹ کریں گے کہ نمبر 1 تو امانت داری پر زور دیا گیا کہ انسان امانت دار ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 وعدہ خلاف نہ ہو، اور نمبر 3 کہ وہ متقی ہو۔ اگر آپ غور کریں تو ایک حدیث ہمیں ملتی ہے منافقین کے بارے میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقین کی 3 نشانیاں، اور ایک اور نشانی ایک اور حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ تو وہ 3 نشانیاں کیا ہیں کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، منافق انسان امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جب کہیں جھگڑا ہو تو گالم گلوچ کرتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آج کے لیسن میں ہم نے جو باتیں پڑھیں وہ کہیں نہ کہیں منافقت کے ارد گرد بھی گھومتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے آج کے لیسن میں یہ پڑھا نا کہ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ اگر تم ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال بھی رکھواؤ گے تو وہ تمہیں پورا کا پورا مال لوٹا دیں گے، لیکن اس کے برعکس ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی رکھواؤ گے نا تو وہ تمہیں وہ بھی واپس نہیں کریں گے۔ تو گویا ان میں منافقت کی پہلی نشانی واضح ہو گئی کہ وہ لوگ امانت میں خیانت کرتے تھے۔ اور پھر دوسری بات جو ہم نے یہاں پر پڑھی کہ وہ غیر یہودی کو دھوکہ دینا، فریب دینا، جھوٹ بولنا، وہ یہ سب کچھ حلال سمجھتے تھے، اور یہ بھی منافقت کی نشانی ہے، اور یہ اسپیشلی یہود میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تیسری نشانی بھی پوری ہوگی منافقت کی۔ تو گویا ان یہود میں اور عیسائیوں میں بھی جو لوگ ایسے ہیں، ان میں منافقت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہر بات اچھے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو بات آپ کو تفسیر کے حوالے سے سمجھ میں نہ آئے، آپ کمنٹ باکس میں کویشچن کر سکتی ہیں، میں کوشش کروں گی آپ کو رپلائی کرنے کی۔ باقی اللہ تعالیٰ پڑھنے، پڑھانے اور سننے سنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔